السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہماری آج کی اس دنیا میں دیانتداری نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کہ جہاں جھوٹ کو سمارٹ موو سمجھا جاتا ہے اور سچ کو حماقت، جہاں کاروبار میں فراڈ، سیاست میں فریب اور رشتوں میں خود غرضی یہ معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں وعدے کر کے توڑ دیے جاتے ہیں اور معاہدے کر کے مکر جایا جاتا ہے۔ ہماری نئی نسل یہی سیکھ رہی ہے کہ مفاد کی خاطر انسان اپنے رشتوں کو، حق کو، سب کچھ بیچنے کو کوئی قباحت نہیں سمجھتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو چاہے اس کے لیے کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کوئی قوم اس ڈگر پر چل پڑتی ہے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، عبرت کا نشان بن جاتی ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اللہ عز و جل نے ایسی ہی ایک قوم کے پاس کسی دور میں اپنے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس قوم کے مسائل کیا تھے؟ وہ مشرک قوم تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم، معاشرتی برائیوں کا شکار ہو گئی تھی، غنڈہ ٹیکس لیتی تھی، بازاروں کا پورا کلچر وہ کرپٹ کر چکے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے، غلط بیانی کر کے چیز کو فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، منع کیا، معاشرتی برائیوں کے نقصان سے آگاہ کیا، مگر وہ نہیں مانے، اور جب وہ نہیں مانے تو پھر اس برائی کا انجام جو کہ ایک تنزل کی صورت میں سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا، وہ قوم اس کا شکار ہوئی اور اپنی دیگر برائیوں کے ساتھ ان برائیوں کو ملا کر وہ عبرت کا نشان بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے میں مبعوث کیے گئے تھے اس علاقے کا نام مدین تھا، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کے قریب کا ایک علاقہ تھا، اور اس سے کچھ عرصے بعد ہی اس قوم کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ہم نے پھر اس کے کچھ عرصے بعد مدین کی طرف انہی میں سے ایک رسول جو ان کے معاشرے کا ایک فرد تھا اس کو مبعوث کیا، اور حضرت شعیب نے پھر دعوت دی کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دعوت دی، توحید کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، اور منع کیا ان کو کہ تم وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو تمہارا ترازو ہے اس کو صحیح کر دو، ناپ تول پورا کر کے دو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد برپا مت کرو۔ اب جب قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی اور مختلف انداز سے دعوت دی کہ تم لوگوں کو پورا تول کے دو، تم جب لوگوں سے لیتے ہو تو بڑا پیمانہ بڑے باٹ استعمال کرتے ہو، جب لوگوں کو تول کے دیتے ہو تو چھوٹا پیمانہ چھوٹے باٹوں کا استعمال کرتے ہو، یہ عجیب سی تقسیم ہے تمہاری، تم اس بےمانی کو سمجھداری کا نام دیتے ہو، کاروبار میں مہارت کا نام دیتے ہو، دھوکے کو تم عقل مندی اور کامیاب تجارت کی نشانی قرار دیتے ہو، تو لوگوں کو پورا تول کے دو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، یہ بہت بری معاشرتی عادتوں میں تم پڑ گئے ہو، اور تم لوگوں کے لیے رستے مت روکو۔ اصل میں اس قوم کے اندر یہ ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے کفر کے اوپر قائم تھے، تو بازاروں کا کلچر پورا کا پورا وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، جیسے کہ آج ہماری مارکیٹ کی حالت ہو چکی ہے، کس طریقے سے لوگ گاہکوں کو لوٹنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے کے اندر۔ اب دیکھیں مختلف کمپنیاں کس طریقے سے پلاننگ کر رہی ہوتی کہ کس طریقے سے
کسٹمر کو چیز کو فینٹیسائز کر کے بیچا جائے، اور جو چیز ہوتی ہے اس کو ایک الگ رنگ دیکھ کر بیچا جاتا ہے. ایک مختلف اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہی بیماری، وہی مسئلہ کہ جو قوم شعیب کے اندر آ چکا تھا کہ وہ اپنی چیزوں کو غلط طریقے سے فروخت کرتے تھے، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں داخل ہو رہی ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو روکا. تو کچھ لوگ جو ایمان لے کر آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رستے روکتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کو روکتے تھے. یصدونہم، وہ ان کو روکتے تھے عن سبیل اللہ، اور ان کو اس راستے کو اس کی کجی بتاتے تھے اور ایک غلط راستے پہ چلنے کی وہ ترغیب دیتے تھے. اس کے علاوہ وہ غنڈہ ٹیکس لیتے تھے، راستے روک لیتے تھے دنیاوی طور پر، اور 10% وہ مانگتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے، ٹیکس چارج کرتے تھے زبردستی، ظلم کا ایک پورا نظام قائم کر چکے تھے. تو کہیں ان کے اندر شرک کا مسئلہ تھا، معاشرتی مسائل، ترازو کے مسائل، یعنی ڈنڈی مارتے تھے، وہ دھوکہ دیتے تھے، فراڈ کرتے تھے کاروبار میں، غلط چیز بیچتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور غنڈہ ٹیکس لیتے تھے زبردستی، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے وہ قبضہ کرتے تھے اس کے اوپر. یہ ساری بیماریاں اس قوم کا حصہ تھی. حضرت شعیب نے ان کو دعوت دی، سمجھایا، وہ نہیں مانے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ وہ حضرت شعیب کو تانے دینے لگے. کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہیں نکال دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، اے شعیب تمہیں اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے. کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو شعیب ہے نا، شعیب، بلکہ حضرت شعیب کو براہ راست کہا کرتے تھے کہ الصلاۃ کا، اے شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، آپ کی باتیں ہمیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے آباء و اجداد جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے تم ہمیں روکتے ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا رک کرنا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آیت ہے نا کہ الصلاۃ کا تأمرک، کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں روکو ان چیزوں کی عبادت سے کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یا ہمارے لین دین کے معاملات تمہاری نماز تمہیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح طے کریں گے، کس طرح کاروبار کریں، کس طرح نہ کریں. یہ جو تانا دیا نا نماز کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی ایک امتیازی حیثیت تھی کہ وہ ان کی پہچان بن گئی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی پہچان ان کی نماز بن گئی تھی. لوگوں کو پتہ تھا کہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے اس نماز کی طرف اشارہ کیا اور مذاق بنایا کہ تم بڑے حلیم اور رشید ہو، تم بڑے سمجھدار ہو، تم اکیلے ہی سمجھدار ہو کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم کس طرح کاروبار کریں، کس طرح ایمانداری اختیار کریں، کس طرح لوگوں کے ساتھ ہم اسی ایمانداری کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ لین دین میں ہم لوگ دیانتداری کے ساتھ لین دین کریں. کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہ اس بات پر ابھارتی ہے؟ تو تانا دیا، مذاق اڑایا. اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے. کبھی وہ کہتے رہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں. کبھی کہتے تھے کہ آسمان سے کوئی بادل ایسے آ جائے وہ جس سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش یا ہمارے اوپر عذاب اس سے نازل ہو، اس بادل سے. مختلف قسم کی تانے دیتے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے. تو مختلف تفسیری اقوال کے اندر ان آیات کی روشنی میں، جو مختلف قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ان آیات کو اللہ عز و جل نے نازل کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ جب ایک مہلت اللہ عز و جل نے اس قوم کو دینی تھی، دی، اور پھر یوں ہوا کہ ایک دم سے گرمی بڑھ گئی. جب گرمی بڑھ گئی تو لوگوں کی گرمی ختم نہیں ہو رہی، وہ تہخانوں میں چلے گئے، پانی سے ان کی گرمی ختم نہیں ہو رہی، تو وہ باہر نکل آئے. تو پھر ان کو دور سے ایک بادل نظر آیا. وہ اس بادل کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ بادل کے سائے میں آ گئے، ایک بڑا بادل کا ٹکڑا تھا، تو اس وقت پھر اس بادل سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انگارے، آگ کے انگارے برسائے. زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کی آواز آئی، اور اسی وقت سارے کے سارے پھر اوندے منہ گر گئے، سارے کے سارے مر گئے، عبرت کا نشان بن گئے. عذاب الہی سے وہ اس دنیا سے مٹ گئے. اور یہ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا؟ یہ جو 3 قسم کے سخت قسم کے عذاب کے ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، ان کے اوپر زلزلہ طاری کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ایک چیخ مسلط کی جا رہی ہے، ایک قوم کے اوپر 3 عذاب. یہ کیوں ان کے اوپر، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ تو محترم ناظرین، وہ کاروباری لین دین میں وہ ڈنڈی مارتے تھے، وہ کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے، فراڈ کرتے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی واضح حدیث ہے کہ جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے وہ شہداء اور انبیاء کے ساتھ قیامت کا دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بقیت اللہ خیر، میری قوم کے لوگوں تم حلال طریقے سے کاروبار کرو، جائز طریقے سے کاروبار کرو، اس سے جو تمہیں پیسہ ملے گا، بچت ملے گی، وہ کم بھی ہوگا نا، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سود، یا قرآن مجید کی آیت ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے مال میں برکت آتی ہے، سود سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ سود سے مال کئی گنا بڑھ رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سود کی انتہا وہ مال کی قلت کے اوپر ہے، مالی تنگی کے اوپر ہے، اس کی انتہا یہ ہے۔ آج تو ہمارا پورا معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو معاشی سسٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ بینکنگ سسٹم کے اوپر اس کا دار و مدار بنا دیا گیا ہے، جو کہ ٹوٹل سودی سسٹم ہے۔ تو ہماری بنیاد غلط ہے، کاروباری لین دین کے اندر دیانتداری بہت خال نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص جب کاروبار کرتا ہے تو ہر شخص اپنے پارٹنر سے خوفزدہ ہے کہ میرا چیک تو نہیں روک دے گا، یہ مجھے کوئی مال دکھا کر غلط مال تو نہیں بیچے گا، یہ میرے پیسے تو نہیں کھائے گا، یہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرے گا، یہ کم مال تو نہیں دے گا مجھے۔ ہر شخص ڈرا ہوا ہے۔ وہ نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیرات اور صدقات بھی کرتے ہیں، اور پوری ان کی صورت اور سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائی ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے کاروبار کی، لین دین کی، تو ہر شخص غیر محفوظ ہے، ہر شخص انسیکیور ہے۔ تو ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے کیا سمجھنے کو ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمانداری کی قیمت کو سمجھیں کہ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 2، بے ایمانی کا اور بددیانتی کا، دھوکے اور فریب کا، خود غرضی کا، فراڈ کا انجام بہت برا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ معاشی اعتدال بہت ضروری ہے، جیسے معاشرتی اعتدال بہت ضروری ہے۔ معاشی اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ وہ گھومنا چاہیے۔ کئی لا یکون دولۃ بین اغنیائکم، یہ صرف چند لوگوں کو امیر سے امیر تر کرے اور باقی لوگوں کو غریب سے غریب تر کرے، پیسوں کے اوپر کچھ لوگ قابض ہوں، تو یہ ظلم کا نظام ہے، بددیانتی کا نظام ہے، اور اس ڈگر کے اوپر جب قوم چلتی ہے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اس پر بات کرنی چاہیے، اس پر توجہ دلانی چاہیے، تزکیہ کا احساس دلانا چاہیے کہ تزکیہ انسان کا تب ہوتا ہے کہ جب وہ رزق حلال کماتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، رزق حلال تزکیہ کا بہت بڑا باعث ہے۔ تو ہمیں جو چیزیں اس پورے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہمارے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری کی بڑی کمپنی، پوری کی پوری انڈسٹریاں، ان کی بنیاد کیا ہے، بینکنگ سسٹم اس کی بنیاد کیا ہے، ہمارا کاروباری لین دین اس کی بنیاد کیا ہے۔ کیا واقعی آج بھی سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہے؟ کہ آج لوگوں کا یہ ذہن نہیں بن گیا کہ دھوکے کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا؟ کیا پیسہ ہونے کے باوجود کہ ایک دوسرے کا پیسہ نہیں روکا جا رہا؟ یہ سب ہماری معاشرے کی حقیقتیں ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم اس چیز کی قباحت کو، اس کی برائی کو سمجھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، رزق حلال کو کافی سمجھیں۔ تو محترم ناظرین، شعیب علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کی قوم کے ساتھ جو ان کے دعوت دینے کا جو انداز تھا، وہ جو آیات تھی، آپ سورہ ہود اٹھا کے پڑھے ہیں، آپ دیگر صورتوں میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی، ان کی ڈسکشن اپنی قوم کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ کاروبار کے ساتھ، لین دین کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ بن گیا تھا اس قوم کا، آپ کو اس کا پرتو، اس کے فرسٹ کاپی اس کی ہمارے معاشرے میں نظر آئے گی کہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہو چکا تھا۔ تو جو ہو چکا تھا وہی کچھ اگر ہو رہا ہے تو خوف ہے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کچھ نہ ہو جائے جو اس قوم کے ساتھ عذاب کے طور پر ہوا ہے۔ جو بحران آ گیا، بارشیں کم ہو گئی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، اس کے نقصانات، جنگ مسلط، یہ سب
ممکنہ اسباب میں سے ہیں، اس کاروباری، اس لین دین، اس دھوکے اور جھوٹ پر مشتمل اس ترتیب اور اس ایٹیٹیوڈ اور اس کلچر کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ہم ایمانداری کو چنیں، ہم معیشت کے اندر رزق حلال کو چنیں، دیانت داری کو چنیں، تو بقیت اللہ خیر، یہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، رزق حلال، یہ کم ہوگا لیکن یہ خیر پر مشتمل ہوگا۔ جب رزق حلال ہوتا ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، رزق حلال ہوتا ہے نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، رزق حلال ہوتا ہے نماز سے سکون ملتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے تو کم سے بھی اللہ عز و جل زیادہ فائدہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کی زندگی سے جو عبرتیں اور نصیحتیں ان میں موجود ہے ہمیں سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔